السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مسافر کی امامت کا حکم۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کے ہاں مہمان بنے تو وہ ان کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرائے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو انہیں نماز پڑھا سکتا ہے، اور مسافر مقیم کی امامت جب کرائے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو مقیم اٹھ کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں پوری کر لے۔ اس سے مقیم کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس کے دلائل درج ذیل ہے۔ ابو عطیہ سے روایت ہے کہ مالک بن الحویرث ہماری نماز کی جگہ میں آئی۔ ایک دن نماز کا وقت آ گیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ تم آگے بڑھو، تو انہوں نے کہا تم میں سے کوئی شخص آگے بڑھے، یہاں تک کہ میں تمہیں بیان کروں کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو آدمی کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کروائے، ان میں سے کوئی آدمی ان کی امامت کرائے۔ اس کی سند میں ابو عطیہ ہے، جس کے بارے میں امام ابو حاتم، امام علی بن مدینی اور یحییٰ القطان نے کہا کہ یہ محجول ہے، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کی تحسین اور امام ابن خزیمہ نے کی ہے۔ اس حدیث کے بعض شواہد بھی ہیں۔ نافع سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی ایک جامع مسجد میں نماز کے لیے اقامت کی گئی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مسجد کے قریب زمین تھی جس میں وہ کام کر رہے تھے۔ وہ اس مسجد کا امام ان کا غلام تھا۔ اس غلام اور اس کے ساتھیوں کا مسکن بھی وہاں ہی تھا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سنا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے، تو مسجد کے امام نے انہیں کہا آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کا مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہو۔ پس غلام نے نماز پڑھائی۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مقرر امام امامت کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور دوسرے شخص کو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ ہاں، اگر مقرر امام کسی دوسرے شخص کو اجازت دے دے تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ کسی قوم کی امامت کرائے ما سوائے ان کی اجازت کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کی حکومت میں امامت نہ کروائے اور نہ اس کے گھر میں اس کی عزت والی جگہ مسند وغیرہ میں بیٹھے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر مقرر امام کسی آنے والے شخص کو امامت کی اجازت دے دے تو وہ شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ آگے مزید لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول کہ کوئی آدمی کسی آدمی حکومت وسلطہ والی جگہ میں امامت نہ کرائے اور نہ اس کی عزت والی جگہ میں بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ اجازت امامت اور عزت والی جگہ دونوں کے متعلق ہے، اور جب اسے نماز پڑھانے کی اجازت دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ احمد شاکر فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے جو بات استنباط کی ہے، یہ اس حدیث کی بعض روایات میں بطور نص واقع ہوئی ہے، جیسا کہ المتقی مع نیل الاوطار 1192 میں کہا ہے، اور سعید بن منصور نے روایت کیا ہے، کوئی شخص دوسرے شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائے
مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ پس اجازت ان دونوں صورتوں میں ہے، یعنی صاحب بیت کی اجازت سے اس کی مسند پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور آدمی کی حکومت اور سلطنت والی جگہ میں اس کی اجازت سے امامت کروا سکتا ہے۔ مذکورہ توضیح سے معلوم ہوا کہ مسافر اور ظاہر آدمی مقیم کی اجازت سے نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پر رخصت ہے، اگرچہ زیادہ حق مقرر امام کا ہے، اور جب مسافر مقیم امام کی اجازت سے نماز پڑھائے اور وہ قصر کرنا چاہتا ہو تو مقیم کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ تشریف لائے تو انہیں 2 رکعت پڑھاتے، پھر کہتے اے مکہ والو اپنی نماز پوری کر لو، بلا شبہ ہم مسافر قوم ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر میں آپ کے ساتھ حاضر تھا۔ آپ مکہ میں 18 راتیں مقیم رہے۔ آپ صرف 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے اے شہر والو تم 4 رکعت پڑھو، بے شک ہم مسافر قوم ہیں۔ لیکن اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان کمزور راوی ہیں۔ صفوان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن صفوان کی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، ہم کھڑے ہو گئے تو ہم نے نماز پوری ادا کی۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ مسافر نمازیں پڑھائے تو اگر وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو مقیم آدمی کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کر لے، اس میں شرعی طور پر رخصت ہے، اس سے مقیم لوگوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگر کسی قسم کا خلل واقع ہوتا تو خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ جو لوگ اس بات پر لڑتے جھگڑتے ہیں ان کا یہ رویہ نامناسب ہے۔ جب شریعت میں رخصتیں موجود ہیں تو اسے صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور مسافر کی ابتدا میں مقیم کی نماز بالا اتفاق صحیح ہے، اور میرے علم میں کسی اہل علم نے اس بھی اختلاف نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔